جو انہوں نے اس نوجوان کو جو بے دردی سے اتنی گولیاں مار کے جو ہے وہ یہ تو جا کے اس ماں سے کوئی پوچھے نا کہ اس پہ کیا گزرتی ہے. اس نے اس کو پالا پوسا اور اس کے سامنے بچے کی ایسی لاش آ جائے گھر میں تو ایک گھر کے اندر قیامت کا سما ہوگا. 22 گولیاں اس کے لگی ہوئی ہیں جی, جس میں سے 10 گولیاں جو ہے اس بچے کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں. اس کا جسم جو ہے نا چھلنی کر دیا. آج جائے نا اس ماں سے پوچھے اس کا کیا حال ہوگا. اس نے اس لیے بچے کو لکھایا پڑھایا, جوان کیا, محنت کی, محنت مزدوری کے پیسوں سے اس کو پالا پوسا, اس کی تعلیم پہ پیسے خرچ کیے. آج 10 گولیوں سے اس کا جگر چھنی ہو کے اس ماں کے پاس اس کا جنازہ آ جاتا ہے, لاش آ جاتی ہے. سنو نا پاکستانیوں, اس ماں کی کیفیت سنو, اس کو محسوس کرو, اس بچے کا ماں بن کے سوچو, اس بچے کا باپ بن کے سوچو. بہت افسوسناک واقعہ ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم عمران خان کے دور میں تو کچھ ایسا نہ ہو, کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ وعدے کیے ہیں نوجوانوں کے ساتھ کہ آج میں جب پولیس گردی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. یار عمران خان صاحب, یہ نوجوان آپ کا سپورٹر تھا, آپ کا آرڈر تھا, آپ کے لیے اس نے جدوجہد کی تھی. کیا پولیس والے کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جی, ان کا بیان میں نے دیکھا, وہ بکواس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بلاس کر رہے تھے, ٹائر کو بلاس کر رہے تھے. کہاں سے ٹائر کو بلاس کر رہے تھے یار؟ مین سکرین پہ گولیاں لگتی ہیں اور باڈی پہ کار کی گولیاں لگتی ہیں. یہ کون سی ایسی ہوائی جہاز تو نہیں تھا یار, آپ نے اس پہ اتنی اندھا دھند فائرنگ کر دی, گولیاں برسا دی. آپ اس کو پکڑتے, آپ اس کے آگے گاڑی بھگاتے ہیں اس کے پیچھے. یہ کہاں بھاگنا تھا اس نوجوان نے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام جو پاکستانی محب وطن ہیں ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, کیونکہ پولیس ہماری جان و مال کی تحفظ کرتی ہے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پلتی ہے. ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کی تنخواہیں بھرتے ہیں, اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ سریام کئی دن جناب وہ ثانیہ جو ہے وہ ہوتا ہے اپنا سائی وال ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھو وہ جو ایک پاگل آدمی تھا, اس کو بینک کے اندر جو ہے وہ ATM کے اس میں وہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے. کہیں پہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. یار یہ اگر ایسے ہوا تو خدا کی قسم یہ تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا. یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پہ حاصل ہوا ہے یار. یہاں پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ہمارے جان و مال کی تحفظ کرنے کے لیے ہیں. دن دیہڑے ہم پہ گولیاں برسائے یار. یہ خدا کی قسم مجھے رونا آ جاتا ہے یار اس بات پہ. میں کہاں سے لاؤں وہ دل یار, میں یہ برداشت سے باہر ہو گئی ہیں یہ چیزیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آج حکمرانوں کا, خاص کر کے شیخ رشید صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے. فوری طور پہ اس پہ FIR دہشت گردی کی ان لوگوں پہ کاٹی گئی ہے, مگر اس سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے, اس سے ہماری تسلی نہیں ہے. ان پولیس والے کو قبر کردار تک پہنچائیں گے تب جا کے ہمیں سکون آئے گا یار. تب جا کے جو ہے وہ ایک ادنا مسلمان جو ہے, ایک ادنا پاکستانی جو ہے جس کا بس نہیں چلتا یار, وہ سکھ کا سانس لے گا. یہ کہاں پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں یار, سمجھ نہیں آتی. جو ہمارے جان و مال کے تحفظ کرنے کے لیے جن کو جناب ایک ڈیوٹی سونپی گئی ہے وہی ہم پہ گولیاں برسائے تو ہم غیروں سے کیا گلہ کریں یار. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ ہمارے عدلیہ کے نظام سے متفق ہیں کہ وہ انہیں انصاف دلا سکیں گے؟ عدلیہ کے اس سے میں بہت زیادہ متفق ہوں, مگر پتہ ہے کیا ہے, مگر پیچھے جو کیسز ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی تسلی بخش فیصلے نہیں ہوئے جی. آپ موٹر وے کا واقعہ دیکھیں جی, 10 دن میڈیا پہ خوب جو ہے نا اس کا رونا رویا, میں نے بھی رویا, آپ نے بھی رویا, سارے پاکستان نے رویا. کیا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اینڈ کہاں پہ ہوا اور ابھی تک کیا ہوا. زینب کا کیس ہوا, کس کو پھانسی دی گئی, کہاں پہ پھانسی دی گئی, مجھے نہیں پتا. ابھی یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کو میڈیا بھی اچھال رہی ہے, آپ بھی اچھال رہے ہیں, میں بھی اس کے لیے پریشان ہوں. مگر میں چاہتا ہوں کہ ان پولیس والوں کو, ان درندوں کو, پولیس والے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ پولیس والے جو ہے عوام کی جان و مال کے لیے جو اس طرح کے کام کریں گے وہ درندے ہیں, وہ سفاق درندے ہیں. ان کو جو ہے کافر کردار تک پہنچانا ہے, ان کو ایسی سزا دینی ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں ان کی. معصوم بچہ اسامہ ایک عام شہری اسٹوڈنٹ, اور وہ میں نے سنا ہے جی اس گاڑی کے اوپر اپنی مزدوری بھی کرتا تھا, کسی اس کمپنی میں لگائی تھی, اس پہ پارٹ ٹائم وہ مزدوری بھی کرتا تھا اپنے ماں باپ کے پیٹ پالنے کے لیے. تو اس طرح کے بچے کے ساتھ اگر اس طرح کے کام ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یار اگر مجرم آدھی مجرم ہوتا تو میں شاباش کہتا. یہ تو ایک عام بچہ, اسٹوڈنٹ بچہ, اس کے ساتھ اتنی دن دیہڑے گولیاں برسائی جا رہی ہے. تو میں کیا کروں یار, اس بات پہ مجھے
سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ میں کس کے آگے روؤں. میرے رونے والے جو ادارے ہیں وہ چپ چاپ جو ہے وہ صلح صفایا ہو جاتی ہے ایسے کیسوں کے اندر, اور جو مدعی ہوتے ہیں ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ صلح کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مگر میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ یہ کیس اپنے مدعید میں درج کریں اور اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں. کوئی وارثوں پہ دباؤ نہیں آنا چاہیے. اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وارثوں پہ دباؤ آیا ہے, اس نے دباؤ میں آ کے جو ہے ثانیہ عیسائی وال ہوتا ہے یا دوسرے تیسرے. ریمنڈ ڈیوس کا آپ کام دیکھیں جی, ان کو پیسے دے کے یہاں سے بھیج دیا. جب حکومت چاہے, حکومت وقت چاہے تو خدا کے قسم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ورنہ اعلان کر دو کہ یہ جنگل کا قانون ہے جی, جس کا جو جی میں آتا ہے کرو جی. یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہ دیں, کوئی پاکستان کو نہ مانے. یہ پاکستان ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہاں جی, یہ آپ کا پہلے سٹیٹمنٹ ہوتا تھا جب آپ سٹیج پہ پہنچتے تھے. کہاں پہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور یہ ریاست, یہ مدینے کی ریاست, یہ ریاست مدینے کی ہے. دن دیہڑے نوجوان کو گولیاں ماری جائے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے جی. اگر اس بچے کو انصاف نہ ملا اور ان پولیس والے درندوں کو سریعام اگر پھانسی نہ دی گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ جنگل کا قانون ہے جس کا جو جی میں آتا ہے. پولیس کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ٹائر بلاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے فائر اسامہ کو لگ گیا, تو آپ کیا اس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ میں بالکل جی, یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے. میں نے وہ گاڑی دیکھی ہے جی, اس گاڑی کے فرنٹ سکرین پہ فائر ہوتے ہیں, اس کے دروازے پہ فائر ہوتے ہیں. کون سا ٹائر بلاسٹ کیا ہے جی انہوں نے؟ اور گولی مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کے پاس اتنی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے, موبائل گاڑی جو آپ کے پاس ہے, اس کا پیچھا کریں. وہ کہاں جائے گا؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد دارالخلافہ ہے, وہاں سے نکلنے کے تمام راستے جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس پہ انسان نکلتا ہے. کہاں نکلتا؟ آپ اس کا پیچھا کرتے, آپ کو اس کو گرفتار کرتے. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آتا, آپ نے تو اس کو پتہ نہیں. یہ کوئی ذاتی ان کو رنجش ہوگی یا کوئی ذاتی بات ہوگی جو انہوں نے اس نوجوان کو جو بے دردی سے اتنی گولیاں مار کے جو ہے وہ. یہ تو جا کے اس ماں سے کوئی پوچھے نا کہ اس پہ کیا گزرتی ہے. اس نے اس کو پالا پوسا, اور اس کے سامنے بچے کی ایسی لاش آ جائے گھر میں تو ایک گھر کے اندر قیامت کا سما ہوگا. اس کے والد کا میں نے وہ کل باتیں سنی, خدا کی قسم اٹھا کے تو اس کے والد صاحب کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے یار. وہ کوئی اس طرح کے عادی مجرم نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں ہے. عام اسلام آباد کے شریف شہری ہیں. 10 گولیاں جسم پہ لگی ہیں, اتنی گولیاں گاڑی پہ آپ دیکھیں, فرنٹ سکرین پہ دیکھیں, سائڈوں پہ دروازوں پہ دیکھیں. اگر حالات اسی طرح کے ہوا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان صاحب, آپ کو میں نے بھی آپ کو لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے جی. وہ اس لیے کیا کہ مجھے آپ کی چند باتوں پہ جو ہے نا وہ ایک یقین تھا. اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو مجھے بھی آپ کے اوپر یقین نہیں ہے جی. پھر میں بھی کہوں گا اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جی. 22 گولیاں اس کے لگی ہوئی ہیں جی, جس میں سے 10 گولیاں جو ہے اس بچے کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں. اس کا جسم جو ہے نا چھلنی کر دیا. آج جائے نا اس ماں سے پوچھے اس کا کیا حال ہوگا. اس نے اس لیے بچے کو لکھایا پڑھایا, جوان کیا, محنت کی, محنت مزدوری کے پیسوں سے اس کو پالا پوسا, اس کی تعلیم پہ پیسے خرچ کیے. آج 10 گولیوں سے اس کا جگر چھنی ہو کے اس ماں کے پاس اس کا جنازہ آ جاتا ہے, لاش آ جاتی ہے. سنو نا پاکستانیوں, اس ماں کی کیفیت سنو, اس کو محسوس کرو. اس بچے کا ماں بن کے سوچو, اس بچے کا باپ بن کے سوچو.